السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں علامہ اقبال کی سوانح عمری یعنی ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج ہم ان کی شاعری کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا ظاہر کیا، مسلمانوں کو کیا بتایا اور ان کی شاعری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ یعنی اس شعر میں، یہ شعر جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم دنیا اسلام سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں مسلمانوں کی حالت زار کا، مجھ سے کچھ بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کی حالات زار جو ہے وہ مجھ سے بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے، یعنی پنہا یعنی کہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے عروج حاصل کیا، انہوں نے دنیا فتح کی، جس میں چین، اسپین، فلسطین اور افریقہ تک کی فتوحات شامل ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کتنی ترقی کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک عرب پر اور دنیا کے مختلف ممالک پر حکومت کی، لیکن پھر ان کا زوال بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ان کے زوال کی داستان بھی میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں پہلے عربوں نے حکومت کی آدھی سے زیادہ دنیا پر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکوں نے حکومت کی، اور پھر ان کی حکومت کو بھی زوال آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب جانتا ہوں اور مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، مسلمانوں کا ہر غم اور خوشی جو ہے وہ مجھ سے کچھ بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، اور میں یہ سب جانتا ہوں، اور میں مسلمان قوم کا جو ہے وہ نبض شناس ہوں، یعنی ان کی دھڑکنیں اور آنسو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب اس کا نظم کا دوسرا شعر ہے: حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ یعنی اس میں شاعر جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کے مسلمان، یعنی وہ موجودہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بھول گئے ہیں، اور انہیں مغرب کی چکا چوند کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ مغرب کی ظاہری ترقی اور اس کی چکا چوند سے جو ہیں وہ متاثر ہو گئے ہیں اور مغرب کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، اور مغرب کی اندھا دھند تقلید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی ہے، اور مسلمان قوم کی حالت جو ہے وہ آج کی حالت سے پچھلے برسوں میں کہیں بہتر تھی، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کی حالت بہت زیادہ ابتر نظر آ رہی ہے۔ مسلمان قومیں جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامی ریاستیں اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور ان میں نفاق اور تفرقہ یعنی کہ نفرتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی ہیں، ان میں رواداری، صبر اور برداشت کی قوتیں ختم ہو گئی ہیں۔ علامہ محمد اقبال اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اس کو تشبیہ دیتے ہیں، کسے گاز جو ہے وہ کہتے ہیں سونے کو گلانے والے کیمیکل کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم کو وہ جو ہے وہ مغرب کی تقلید کرنے میں جو ہے مسلمان قوم کو وہ گاز سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح گاز جو ہے وہ سونے کو گلا دیتا ہے، اسی طرح انگریزوں کی یعنی مغرب کی اندھا دھند تقلید نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ان کو گلا کے رکھ دیا۔ جس طرح کیمیکل جو ہے وہ سونے کو گلا کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو مغرب کی اندھی تقلید نے گلا کے رکھ دیا ہے، اور ان میں صبر، برداشت، ہمت، قوت جو ہے وہ یہ ساری طاقتیں ختم ہو کے رہ گئی ہیں، اور ان میں آپس میں نفاق اور تفرقہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں میں جو ہے وہ یعنی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ علامہ اقبال کہنے کے صحیح نہیں ہے، اور
مغرب کی اندھادھند تقلید نے جو ہے وہ مسلمانوں کو گلا کے رکھ دیا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور وہ آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمانوں کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمانوں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ یعنی ہو گئے مانند آب، آب کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح ارزاں ہو گیا ہے، یعنی کہ سستا ہو گیا ہے، کہ مغرب نے جو ہے وہ اس میں مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ڈال دیا ہے، تو وہ آپس میں ہی خون ریزی میں لگ گئے ہیں مسلمان، اور ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور مغرب نے جو ہے وہ اپنی ساری توانائیاں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہی صرف کر دی ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑوا دیا ہے، کہیں کسی پر جو ہے وہ کسی بہانے سے حملہ کر دیا، کہیں کسی پر۔ غرض یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور مسلمان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مسلمان کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ تو اس بات پر جو ہے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، لیکن اب تو میں بھی پریشان ہوں، اور اس راز کو اب تک کوئی بھی سمجھ نہیں پایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمجھو اور سوچو، غور کرو، یعنی وہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ سمجھیں، سوچیں کہ اس میں مغرب کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس کی کیا چال ہے، آپ مغرب کی چالوں کو سمجھیں اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑھیں، اور بلکہ مغربی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہمیں آپس میں لڑوا کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ مغرب کی جو ہے وہ چکا چوند میں اس کی ترقی سے، اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، اور اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث تھی، اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے، ربط و ضبط ملت پیزا سے ہے مغرب کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ اس میں شعر جو ہے، اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اقوام کے درمیان جو ہے وہ باہمی ربط و افہام و تفہیم کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہی مسلمانوں کی ترقی کا راز ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حال سے واقف رہنا چاہیے، اور آپس میں روابط رکھنے چاہیے، اور روابط کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور اس شعر میں جو ہے وہ علامہ اقبال اپنی قوم کو مشرقی اور ایشیائی ملت کے نام سے پکار رہے ہیں، کیونکہ ایشیا کو مشرق کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر ایشیائی ممالک جو ہیں وہ جو مطلب جیسے مسلم ممالک ہیں وہ ایشیا میں ہی واقع ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے کیا کرا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا، اور تمام مسلمانوں کو یکجا کیا، اور ان کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ وہ سب ایک بازو تھے اور اتحاد سے رہتے تھے، اور اسی اتحاد نے ان کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ نقطہ نہیں سمجھ رہا، ہم سمیت تمام لوگ جو ہیں وہ مغرب کی چکا چوند سے، اس کی ترقی سے متاثر ہیں، اور یعنی ہم متاثر تو ہیں، لیکن ہم اپنے لیے وہ چیز نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم محنت کریں، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آسائشات مل جائیں، اور ہم بغیر محنت کرے وہ چیز حاصل کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مغرب میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ ان لوگوں کی دن رات کی محنت ہے، جو اصول، جو قوانین قدرت نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے، ہم ان کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن مغرب جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یعنی بحیثیت مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، گھر کی ہو، محلے کی ہو، کہیں کی بھی ہو، صفائی جو وہ نصف ایمان ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے اس تعلیمات کو بھلا دیا، ہم اپنے گھروں کو بھی گندہ رکھتے ہیں، گھر کی صفائی پر توجہ نہیں دیتے، یا اگر گھر کی صفائی پر بھی توجہ دی تو ہم نے کیا کرا، اپنا گھر کا کچرا جو ہے وہ باہر پھینک دیا یا باہر رکھ دیا،
ٹھیک ہے، اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کی، دوسرے کے آگے کچرا کر دیا، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور جگہ جگہ یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. اگر ہم میں سے ہر فرد ایمانداری سے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر کی، محلوں کی، گلیوں کی صفائی کرے تو ہمارا ملک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے پہلے ایک چمکتا دمکتا ملک ہوا کرتا تھا، صاف ستھرا، تو اسی طرح اب بھی ہمارا ملک صاف ستھرا ملک ہو سکتا ہے. جگہ جگہ یہ جو کچروں کے ڈھیر نظر آتے ہیں یہ نہ ہوں. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کرے، اور اگر محلہ کمیٹیاں بنائی جائیں تاکہ وہ مطلب جسے گھروں سے کچرا جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ اس کو پھینکا جائے، اور وہاں سے پھر میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس کو لے کر چلی جائیں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ گلی محلے کے گرد بھی کچرا جمع نہیں ہوگا اور ہمارے گلی محلے بھی صاف ستھرے ہوں گے. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کوشش کرے. تو اسی لیے علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یعنی اپنے آباء و اجداد کی جو ہیں تعلیمات جو ہیں ان کو بھلا دیا ہے اور مغرب کی چکا چوند میں لگ گئے ہیں، ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. اب ہمارے لباس کو ہی دیکھ لیں کہ ہم نے مشرقی اقدار جو ہیں وہ ان کو بالکل چھوڑ دیا اور ویسٹرن اسٹائل جو ہے وہ ہم نے اپنا لیا ہے. وہ کس طرح کہ آج کل جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ہم نے جیسے پردہ ہے، پردہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اچھا پردہ نہیں کر رہے، چلیں نہ کریں. یہ انسان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یعنی آزادی بھی دی ہے. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ سمجھ لیں کہ علم میں ان سے زیادہ کوئی بڑھ کر نہیں تھا. آپ جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ معلومات کا، علم کا ایک سمندر تھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلام نے جو ہے وہ بلکہ دیکھیں اور کسی تہذیب میں یا کسی قوم میں نہیں کہا گیا، کسی مذہب میں نہیں کہا گیا کہ بھائی عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وہاں پر جتنے زیادہ مرد کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے مذہب نے جو ہے وہ مرد اور عورت کو دونوں کو برابری کا درجہ دیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس سے کیا سبق ملا کہ مرد اور عورت دونوں کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے. ہمارے مذہب نے تو آج سے 1400 سال، مغرب تو آج کہہ رہی ہے لیکن ہمارے مذہب نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ نہ مرد عورت سے افضل ہے، نہ عورت مرد سے افضل ہے. صرف اور صرف کیا ہے، ان کو ایک دوسرے سے برتری جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اور جو اپنے دین پر، مذہب پر کاربند ہوگا، نیک اعمال کرے گا تو اس کا درجہ بلند ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہی دونوں برابر ہیں تو یہ تفریق جو یہ ہماری خود اپنی پیدا کرتا ہے اور ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور مغرب کی تہذیب پر جو ہے وہ ہم عمل پیرا ہو گئے ہیں. تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.